محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح دعا ہے مولا ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دوستو، مسلسل آپ دینی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، لائک کمنٹ کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو مجھ ناچیز کی طرف بھی نظر التفات کرتا ہے۔ مولا تعالیٰ تمام تر دوستو احباب کو دین و دنیا کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی نظر التفات کا منتظر ہوتے ہوئے حاضر ہوں۔ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ساحل دریا سے گزر ہوا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا مگر کوئی مچھلی نہ پھنسی۔ پھر انہی نبی کا گزر ایک دوسرے شخص کے پاس سے ہوا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس نے شیطان کا نام لے کر اپنا جال پھینکا، جب جال پھینکا تو وہ مچھلیوں سے بھرا نکلا۔ اللہ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا عالم الغیب، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو ان دو شخصوں کا مقام آخرت دکھلاؤ۔ جب انہوں نے پہلے شخص کا اللہ تعالیٰ کے حضور عزت و وقار اور دوسرے شخص کی بے حرمتی دیکھی تو بے ساختہ کا اٹھا، الہ العالمین، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ فرمان نبوی ہے، میں نے جنت کو دیکھا، اس میں اکثر فقراء تھے، میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں اکثر مالدار اور عورتیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، مالدار کہاں ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا انہیں مالداری نے گرفتار کر رکھا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھ کر کہا، ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ ان کی سونے اور خوشبوؤں سے محبت کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقر یعنی غریبی دنیا میں مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، انبیاء کرام میں سب سے آخر حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ دنیاوی دولت اور اس کی شاہی رکھتے تھے، اور صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمول کی وجہ سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، اور صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمول کی وجہ سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا، حضور ذخیرہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس انسان کے مال اور اولاد میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تو فقر کو اپنی طرف متوجہ پائے تو اس سے خوش آمدید کہہ، اے نیکیوں کی علامت کہہ کر اس کا خیر مقدم کر، اور جب تم مال و دولت کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو، دنیا میں مجھے یہ کسی گناہ کی جلدی سزا مل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی، مخلوق میں تیرے دوست کون سے ہیں تاکہ میں ان سے محبت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقیر اور فقر یعنی غریب اور غریبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، میں فقر کو دوست رکھتا ہوں اور مالداری سے نفرت کرتا ہوں، اور آپ کو اے مسکین کہہ کر بلایا جانا سب ناموں سے اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔